آواز بلند سلوات. بسم اللہ بسم بر محمد و آل محمد صلوات. الحمدللہ. آج یہ ایک چھوٹا سا تاریخی اہمیت کا اس وقت لمحہ ہے. ہم باقریہ شیعہ جامع مسجد مالونی کہ جو ابھی آقا نے افتتاح کیا ہے، شیعہ یوتھ کاؤنسلنگ سینٹر اور باقریہ میڈیا سینٹر، یہاں پر پہلی بار ہم نشر کرنے جا رہے ہیں اپنا پروگرام، اور امید کرتے ہیں آپ سبھی لوگوں کی دعائیں اس سینٹر کے ساتھ قائم رہے گی. اور خوشنودی ہے امام زمانہ بآواز بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل. مگر یہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا جمعے کے کانسیپٹ کا، کہ جمعہ جو ہوتا ہے 5 کلومیٹر کے اسی لیے ہوتا ہے تاکہ وہاں پر لوگ جمع ہوں. تو میں تھوڑا سا اور چاہوں گا کہ جمع ہو کر کے کیا ہو، مطلب کیا جمع ہو کر کے لوگ ایک دوسرے سے مل کر کے کن باتوں پر زیادہ توجہ دینی چاہیے جو جمعہ پڑھنے آتے ہیں لوگوں کو. اچھا سوال ہے. بہرحال جمع ہونے کا مقصد صرف ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے سے دنیاوی گیدرنگ ہوتی ہے اور لوگ جمع ہوتے ہیں کھایا پیا اور چل دیے، یہ نہیں مقصد ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہ تو خالص عبادت کا مرکز ہے. جمعے میں جب آ رہے ہیں تو کوئی یہاں پر کھانا پینا نظر نیاز اس کا کسی کو انتظار نہیں رہتا ہے کہ ہوگا. تو یہاں پر آتے ہیں، جو مقصد ہے اصل میں جمع ہونا. اور جس طریقے سے قصر نماز کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جب انسان 22 سے یعنی 44 کلومیٹر اور 42 کلومیٹر سے آگے جائے تو نماز قصر پڑھے، یعنی مسافر ہونا اس کا لوگوں کو پتہ چلے. جب پتہ چلے گا تو پھر دوسروں کو ذمہ داری ہے کہ جب یہ مسافر ہے تو اس سے پوچھیں گے بھائی تم آئے ہو، کھانے کا انتظام ہے یا نہیں ہے، رات میں ٹھہرنے کا انتظام ہے یا نہیں ہے. اسی طریقے سے جمعہ میں جب سب جمع ہوں گے تو ایک دوسرے کے مسائل معلوم ہوں گے، کس وارڈ میں کس علاقے میں کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے، کیا اچھا پروگرام ہو رہا ہے، کیا بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک مومنین کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے لیکن اس کی خبر نہیں پہنچ پاتی سب تک. تو یہ ایک مرکز، یہ جو جمعہ کا جو مرکز ہے، اگر یہاں پر لوگوں کو تک خبر پہنچائی جائے گی تو اچھے کاموں میں لوگ آگے بھی بڑھیں گے، اچھے کاموں سے لوگ فائدہ بھی اٹھائیں گے، اور جو مثلا خطرات ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کے لیے بھی غور و فکر کر کے اس کو حل کریں گے. تقریباً جمعہ کا ایک اہم مقصد عبادت کے ساتھ ساتھ جو سیاست ہے وہ یہی ہے کہ معلوم تو ہو کہ دشمنوں کے خطرات کیا ہیں، کس طریقے سے دشمن ہم کو ثقافت اور فرہنگ اور کلچر کے اعتبار سے پیچھے لے جا رہا ہے تاکہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. یہ ساری چیزیں تقریباً مختصر لفظوں میں یہ فوائد بیان کیے گئے ہیں ملنے کے، ملانے کے، اور بخصوص یہ جمعہ میں جو ہمارے مکتب اہل بیت میں فقہ اثنا عشری میں یہ جو 5.5 کلومیٹر کا کانسیپٹ ہے وہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ایک علاقے کے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوں اور اس طریقے سے انجام دے سکیں. دو سوال بس زیادہ دو سوال. ایک سوال یہ ہے کہ جیسے مسجد تیار ہو گئی ہے اور مسجد کی زینت یہ ٹائلس اور ماربل نہیں ہے، نمازی ہے، تو یہاں کے جو اطراف کے لوگ ہیں جو ٹھیک ہے ظہر عصر میں کام پہ رہتے ہیں لیکن کم سے کم مغرب عشاء میں شامل ہوں، تو ایک اس کا ثواب یا اس کا کیا درجہ ہے؟ بہت ثواب ہے، روایتوں میں بیان ہوئے اور سنا بھی ہوگا آپ لوگوں نے، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. مسجد کے پڑوسیوں کے لیے نماز ہے ہی نہیں مگر یہ کہ خود مسجد میں جا کے پڑھیں. تو یہ واضح روایت ہے اور یقیناً اس میں
جار المسجد جو کہا گیا، مسجد کا پڑوسی تو نہیں کہا گیا کہ مرد ہو، عورتیں، مرد، بچے، جوان، سب کے لیے یہ حکم ہے کہ لا صلاۃ، نماز ہی نہیں ہے، یعنی نماز صحیح نہیں ہے، نماز قبول نہیں ہے بارگاہ الہی تک، مگر یہ کہ مسجد کا جو پڑوسی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ مسجد کا پڑوسی کون ہے، تو 40 گھر ہیں، یعنی یہ نہیں کہ ایک بلڈنگ جو ہے وہ 40 مکان اس میں ہے تو وہی ہے، 40 گھر ہیں جو بنے ہوئے ہیں، یعنی 40 پلاٹ جو ہوتے ہیں چاروں طرف مسجد کے، اسکوائر 40، وہ مسجد کے پڑوسی ہیں۔ تو جو مسجد کے پڑوسی ہیں ان کے لیے نماز مسجد میں ہے۔ اور کون ہے کہ جو گھاٹے کا سودا کرے، فائدے کا سودا کرنا چاہیے۔ گھر میں 2 رکعت نماز پڑھیں گے 2 ہی رکعت کا ثواب ملے گا۔ اب اگر محلے کی مسجد ہے، بازار کی مسجد ہے، بڑھتا جائے گا، جامع مسجد ہے تو وہاں پر 1 رکعت کا ثواب 10,000 رکعت کے برابر ہے۔ فائدے کا سودا کرنا چاہیے۔ لہذا بہرحال ساری خوبصورتی مسجد کے آباد ہونے میں ہے۔ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ محشر میں جب یہ چیزیں مجسم ہو کے گفتگو کریں گی خدا کی بارگاہ میں، تو ایسا نہ ہو کہ مسجد فریاد کرے کہ ہمارے پڑوسی ہمارے نمازی نہیں آتے تھے، ایسا نہ ہو انشاءاللہ تعالی، بلکہ آباد رکھیں انشاءاللہ۔ آخری سوال ہے ہمارے بچوں کے جو ہے 10th کے اور 12th کے ایگزامس ہو رہے ہیں اور دیگر ایگزامس بھی ہو رہے ہیں، تو یہ اب جو ہم لوگوں نے اسٹڈی سینٹر جو کھولا ہے، تو ہماری یہ کوشش ہے کہ جو بچے یہاں پہ مالونی میں چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، اسی میں بچوں کو پڑھنا، پھر دوسرے چھوٹے بچوں کا کھیلنا یا ٹی وی چالو ہونا، تو یہ ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو سہولت شروع ہوئی ہے، تو ان بچے اس سے، اسٹوڈنٹس اس سے زیادہ سے زیادہ مستفیض ہو، فائدہ اٹھائیں، اور دوسرا ان بچے جو ابھی امتحان دے رہے ہیں ان کے حق میں یا ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت اچھا ہے، بہت ضروری ہے۔ دیکھیے یہ کام بہت ضروری ہے۔ ہم نے عرض کیا بھی آپ کی خدمت میں کہ چھوٹے چھوٹے گھر ہیں اور یہاں وہ سینٹر اور وہ سہولتیں نہیں ہیں لوگوں کے پاس، تو یہ آپ نے قائم کیا ہے۔ یہاں پر بیٹھ کے پڑھنے کے لیے ریڈنگ روم ہونا چاہیے، لائبریری ہونا چاہیے، کچھ بھی ہے کہ جہاں 2 4 10 گھنٹہ، اگر 2 گھنٹے کر کے صبح سے شام تک آ رہے ہیں بچے، تو اس کا انتظام ہونا چاہیے پڑھنے کے لیے۔ اور آج جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ سب سے اہم چیز جو ضروری ہے وہ کاؤنسلنگ ہے۔ یعنی ہر چیز میں دیکھیں اتنے زیادہ شعبے آ گئے ہیں ہر چیز میں۔ کبھی کسی زمانے میں یہ کہتا ہے آدمی کو گریجویشن کے نام پہ BA اور BCom اور BSc یہ 3 ہی ڈگری ملتی تھی، لیکن ابھی ہمارے جوانوں کے لیے اتنے شعبے کھل گئے ہیں کہ معلوم ہی نہیں ہمیں۔ کاؤنسلنگ کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم جس نمبر پہ پاس ہوئے ہیں اس پاس پہ ہمیں کس لائن میں جانا چاہیے کہ جس پہ ہمیں ترقی ملے گی۔ لہذا بہت ضروری ہے، اور خصوصاً یہ بچوں کے ماں اور باپ کو بھی آگے بڑھنا چاہیے اور یہ کاؤنسلنگ کرنی چاہیے، ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بچہ پڑھتے پڑھتے کچھ دل اچاٹ ہو جائے، عین امتحان کے ٹائم پہ اس نے پڑھنا چھوڑ دیا، کچھ کر دیا، تو اس کا علاج ہے رائے اور مشورے اور کاؤنسلنگ کے ذریعے اس بچے کو دوبارہ رغبت دلائی جا سکتی ہے، اور دیر کریں گے تو وقت نکل جائے گا۔ لہٰذا اس سینٹر سے واقعی فائدہ اٹھانا چاہیے، اور خاص کر کے یہ جو کاؤنسلنگ کا شعبہ اس کو مضبوط بنائیے کہ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے انشاءاللہ تعالی۔ بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ تمام خدمتوں کو، مخلصانہ خدمتوں کو خلوص نیت کے ساتھ ہم سب سے قبول فرمائے، اور انشاءاللہ قوم کی سربلندی میں یقیناً جوانوں کا کردار ہوتا ہے۔ ہمارے قوم کو خداوند عالم، جوانوں کو ہمارے خداوند عالم کامیاب قرار دے انشاءاللہ، بحق مولانا صاحب الزمان علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی